دوستو، سورہ آل عمران کی 140 پر 3ویں آیت شروع کرنی ہے۔ ایک مرتبہ مختصر ان آیتوں کا پس منظر کیا ہے، یعنی بدر کی جنگ ہوئی۔ بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، بہت کم نقصان، بڑا فائدہ ہوا، عزت بڑھی، مرتبے بڑھے۔ بدر کے صحابہ جو بدر میں شامل ہوئے ان کی شان بڑھی۔ تو دیگر جو صحابہ تھے جو بدر میں حصہ نہیں لے سکے، وہ تیار تھے کہ کب اور موقع ملے گا جنگ کرنے کا۔ تو جب حضور نے مشورہ کیا کہ جب آ گئے ہیں مشرک، قریب آ گئے ہیں، احد کے پاس آ گئے ہیں، ہم مدینے کے اندر رہیں گے یا باہر جا کر لڑیں گے، تو بہت سے نوجوان صحابہ اور وہ صحابہ جن کو بدر کے چھوٹ جانے کا غم تھا، دکھ تھا، انہوں نے خواہش کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم جا کر باہر جنگ کریں گے۔ حضور نے ان کا مشورہ مانتے ہوئے باہر نکلے، احد کے پہاڑ کے پاس جنگ ہوئی، اور ہم نے جانا 50 صحابہ کو حضور نے کہا تھا کہ اس پہاڑ پر، چھوٹے سے پہاڑ پر کھڑے رہنا، جب تک میں نہ بولوں اترنا نہیں۔ ہماری جیت ہوئی تو بھی اترنا نہیں۔ اگر تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو، ہماری جسموں کو پرندے قطر کر نوچ کر کھا رہے ہوں، پھر بھی اترنا نہیں۔ جب تک میں نہیں بولا تب تک نہیں اترنا۔ یہ حضور کا حکم تھا، غور سے سنیں۔ انشاءاللہ اگر وقت ساتھ دیا تو دین اور دنیا میں کیسے جمع کر چلنا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی، پڑھائی پر بھروسہ کرو نکو، نوکری پر بھروسہ کرو نکو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھو نکو۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ پڑھو نکو، ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ نوکری کرو نکو۔ جب علماء کہتے ہیں کہ پڑھائی مطلب کیا، اللہ پر بھروسہ کرو، پڑھائی پر بھروسہ مت کرو۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو، نوکری پر بھروسہ مت کرو۔ پیسہ رکھو، پیسے پر بھروسہ مت کرو۔ نوکری رکھو، نوکری پر بھروسہ مت کرو۔ یہ کہتے وقت ہم کہتے ہیں چھوڑو، نوکری میں کیا ہے، اللہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دیں۔ اب سمجھ میں آئے گا کس طرح بیلنس کرنا انشاءاللہ۔ آپ لوگ دلچسپی سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو 50 صحابہ کو حکم دیا گیا تھا اوپر ہی کھڑے رہنا، جب تک میں نہ بولوں اترنا نہیں۔ ہوا کیا، جنگ مسلمان جیت گئے۔ کافر جو سامنے تھے وہ لوگ بھاگ گئے۔ حضور وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، حضور کوئی حکم دیں اور ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ یہ جانیں حضور وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ حضور جانتے تھے کہ خالد بن ولید وہاں پر چھپ کر کھڑے ہیں، تو وہاں حضور کو معلوم تھا خالد بن ولید وہاں چھپ کر کھڑے ہیں۔ ڈرانا نہیں ہے آرمی کو، وہاں بھی چھپ کر ہی یہاں بھی چھپ کہیں تو لوگ کیا کریں گے۔ تو حضور کو وہ معلوم ہے جو ہم کو معلوم نہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ بینک کا لون لیے تو نقصان ہو جائے گا، حضور نکو لیو بولے، حضور وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ جہاں حضور کی بات سے دنیا ٹکرائے، ہماری عقل کہتی ہے فائدہ ہے، ہم کو وہ نظر نہیں آتا۔ وہ تیر انداز کو معلوم نہیں تھا خالد بن ولید پیچھے چھپ کر ہیں، حضور وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ تو مسلمان جیت گئے۔ جیتنے کے بعد کافر بھاگ گئے، لشکر چلا گیا۔ مال غنیمت لے رہے تھے تو اللہ کو چھوڑ کر حرام کمائی کے لیے نہیں اترے، حلال کمائی کے لیے اترے، مال غنیمت کے لیے اترے۔ رسول اللہ کی نافرمانی کرنے کی نیت سے نہیں اترے، رسول اللہ کی نافرمانی کرنے کی نیت سے نہیں اترے، حرام دولت کے لیے نہیں اترے، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے خاطر نہیں اترے۔ یاد رکھ لیں، کیا صحابہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے لیے اترے تو آتے ہی نہیں تھے احد میں؟ حرام کمائی کے لیے اترے نہیں، مال غنیمت تو لینا حلال ہے۔ حضور کی نافرمانی کرنا مقصد تھا، نافرمانی کرنا مقصد ہوتا تو پہاڑ پر کھڑتے ہی نہیں تھے۔ ان کی intentionally they did not do that intentionally, it happened unintentionally، نیت کے بغیر ہوا لیکن نافرمانی ہو گئی۔
تو جو ہی 50 میں سے 40 صحابہ اتر گئے مال غنیمت کے لیے، حلال مال غنیمت، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیے، اترے، تو پیچھے سے خالد بن ولید اٹیک کر کر مسلمان نقصان میں، کیا کیا نقصان ہوا اب جانتے ہیں۔ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہمت نہیں ہارو، ہمت نہیں ہارو۔ اللہ نے کیا کہا اگلی آیتوں میں؟ یہ جو آج مسلمان کو تکلیف ہے کل کافر کو تکلیف ہوگی، یہ اللہ ایک بدلاتا رہتا ہے۔ کیوں؟ مسلمان کو جب دین کے خاطر، مسلمان کو جب تکلیف آتی ہے، تکلیف آنے کے بعد بھی مسلمان اپنی نمازوں کو چھوڑتا نہیں، نمازیں بڑھا لیتا ہے۔ تکلیف آنے کے بعد بھی مسلمان شراب نہیں پیتا، تکلیف آنے کے بعد بھی مسلمان حرام نہیں کماتا، تو مسلمان کا ایمان ترقی کرتا ہے۔ تو مسلمان کو تکلیف آتی ہے مسلمان کے درجے بلند ہونے کے لیے، مسلمان کا ایمان بڑھنے کے لیے، اور کافر کو جو تکلیف آتی ہے عذاب کے لیے۔ اور پھر اللہ پوچھتا ہے ام حسبتم، کیا تم سمجھ گئے، ان تدخلوا الجنت، ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی مجاہدوں کا امتحان لے۔ مجاہد بننے کے لیے آ گئے نا آپ، شہید ہونے کے لیے آ گئے نا آپ، اس کا ایک امتحان ہے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ شہادت کے پیچھے لگے رہنا۔ حضرت انس بن نضر جس طرح لگے رہے، حضرت ابو دجانہ جس طرح لگے رہے، حضرت علی عثمان غنیم، عمر فاروق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم جس طرح لگے رہے، تو مجاہدوں کا امتحان لینا ہے اور صبر کرنے والوں کی آزمائش ہونی ہے۔ تو ہر مومن جنت کو کب جائے گا؟ آپ کو دین کے خاطر صبر کرنا پڑے گا۔ پہلا صبر فجر کی نماز کو اٹھنا، جھوٹ نہیں بولنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، رشتہ داروں سے مل کر رہنا، سچ بول کر کمانا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ سب عام چیزوں میں صبر نہیں سے ہو جاتا کیا ہے؟ صبر نہیں سو نہیں ہوگا۔ اب آئیے آج کی آیت، وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور تم تھے، تمنون الموت من قبل ان تلقوه، تم تو موت کی تمنا کرتے تھے، یعنی جو لوگ بدر میں شامل نہیں ہوئے، ہم کو بھی اگر موقع ملتا ہم بھی شہید ہوتے، تو تم لوگ تمنا کرتے تھے نا موت کی، من قبل ان تلقوه، پہلے اس کے کہ اسے ملو، موت کیا ہوتی جانے بغیر تم لوگ تمنا کرتے تھے، فقد رأیتموہ، اب تم نے آنکھوں کے سامنے دیکھا موت کیا ہوتی ہے، وانتم تنظرون، اب تم نے تمہارے آنکھوں کے سامنے دیکھا موت جب گھیرتی ہے تو کیسا ہوتا ہے۔ ایک ہے جانے بغیر خواہش کرنا، اب تم کیسے بن گئے؟ اب احزاب ہوگی، اب خیبر ہوگی، اب فتح مکہ ہوگا، صحابہ اب کیسے ہو گئے؟ پہلے صرف موت کے بارے میں سنے تھے، لیکن احد میں امتحان کیسا ہو گیا؟ موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ لیے۔ جب بازی پلٹتی ہے، جنگ تیز ہو جاتی ہے، کیسا رہتا ہے تم دیکھ لیے۔ اب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اب جب اترو گے تم جنگ میں، ہر طریقے کی موت کی سختی برداشت کرنے کے لیے اترو گے۔ صحابہ کو اللہ نے تیار کیا۔ اب آیت آ رہی ہے، پہلی مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی قرآن میں آ رہا ہے۔ اسم ذاتی کا مطلب کیا؟ پرسنل ناؤن۔ حضور کے صفات آئے، حضور کو اللہ نے بہت کچھ تعریفیں کی اس کے پہلے، لیکن اب حضور کا نام اللہ قرآن میں لے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ ایک رسول ہیں۔ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ جنگ کے درمیان ایک کافر، ابن قیمہ یا ابن کچھ نام ہے میں بھول رہا ہوں،
وہ کافر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور کے سر مبارک پر زور سے تلوار ماری. تلوار کیسی رہتی معلوم؟ میوزیم میں دیکھیے تلوار کیسی رہتی. میں وسیم احمد اس زمانے کے لوگ جو تلوار اٹھا کر، وہ تلوار میں 2 ہاتھ سے اٹھا کر اس طرح ہولڈ بھی نہیں کر سکتا. وہ تلوار جو حضرت علی کی جو شمشیر تھی، حضرت علی کے تلوار کا نام کیا ہے؟ ذوالفقار. فقرہ کہتے ہیں گردنوں کو، یعنی وہ جب تلوار اٹھتی تھی گردنیں ہوتی تھیں وہ تلوار کے نیچے. ذوالفقار ہاتھ میں آ گئی تو آپ اٹھا نہیں سکتے. وسیم میری کیپیسٹی 2 ہاتھ سے. ٹیپو سلطان کی تلوار میں دیکھا میسور کے میوزیم میں، اتنی بڑی ہے، وہ بھی موٹا لوہا لیتا ہے. آپ دولہے کو دے دیتے نا کارٹون کی، اس کی کیا بولتے کھلونے کی تلوار، وہ تلوار نہیں ہے. تلوار موٹا لوہا ہوتا ہے، لوہا ہے، اور اس کے چلانے کے لیے یہ آپ کے جو مزلز ہیں یہ سب مضبوط ہونے چاہیے. چھوڑیے، اب دوسرا ہے، اب دوسرا طریقے سے دین کو قائم کرنا ہے. اب دین کو قائم کیسے رکھنا ہے؟ گھر گھر میں بچوں کے دلوں میں ایمان کی باتیں ڈالنی ہے. اس کے بعد جو اللہ موقع دے گا. تو یہ جو ابنو نام بھول رہا ہوں، اس کا نام یاد رکھو. کیا مطلب؟ حضور کے سر مبارک پر تلوار مارا. اللہ کا کرم ہوا کہ اس کا مار ایسا پڑا کہ یہاں وہ جو پہنتے ہیں جنگ میں، اس کے جو یہ تھے یہ اتر کر حضور کے چہرے میں وہ جو پہنتے ہیں اوپر ہیلمٹ سمجھ جائیے، وہ اتر کر وہ دونوں یہاں چپ گئے. یہ 2 ہڈیاں ہیں نا، اس کے اندر چپ گئے. دندان مبارک شہید ہو گیا. اور آپ نے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق نکالنے کے لیے گئے. اللہ، حضرت ابو عبیدہ نے کہا اے ابو بکر یہ موقع تو مجھے دے دو. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو ہاتھ سے نکالیں گے تو تکلیف ہوگی، تو آپ اپنے دانت سے نکال رہے ہیں کہ حضور کو تکلیف کم پہنچے. تو پورے کا پورا زور اپنے دانتوں پر دے کر نکالتے ہیں. خود کے دانت ٹوٹ رہے ہیں، فکر نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. حضور نے کہا امین هذه الامہ، اس امت کے امین ہیں ابو عبیدہ. ابو عبیدہ سے ملنے کے لیے فاروق اعظم گئے. فاروق اعظم امیر المؤمنین، امیر المؤمنین مکہ مدینہ سب. ابو عبیدہ شام کے کمانڈر. لیکن ابو عبیدہ حضرت عمر فاروق سے پہلے مسلمان ہوئے. حضرت عمر فاروق کے دل میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اتنا زیادہ تھا. اور سے سنیں، جب ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق ٹیلنٹ کو دیکھتے تھے. تو آپ نے وہ آرمی جو شام میں ہے، جس کے کمانڈر ان چیف ابو عبیدہ ہیں، اس آرمی پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر بنا کر بھیجا. تو عمر فاروق پوچھتے ہیں ابو عبیدہ جہاں ہوں ان پر خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے پہلے مسلمان ہوئے تھے، خیبر سے پہلے مسلمان ہوئے تھے شاید. تو عمر فاروق ابو عبیدہ جہاں ہو ان پر خالد بن ولید کو لا رہے ہو. تو ابو بکر صدیق نے کہا ہمارے مقامات وغیرہ جنت میں جا کر لیں گے، یہاں جو کام کرے گا اس سے میں کام لوں گا. اور مجھے معلوم ہے ابو عبیدہ کے اوپر کسے بھی رکھ دوں ابو عبیدہ کے ایمان میں کچھ فرق نہیں آئے گا. ذرا اپنے آپ کو جگہ پر رکھے. مجھے وٹ سیلالر نہیں بنائے، مجھے وہ نہیں بنائے. پوزیشنوں کے لیے ہم دیوانے کی طرح مر رہے ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابو عبیدہ کے اوپر کسی کو بھی میں کمانڈر بنا دوں، ابو عبیدہ کے ایمان میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا. خالد بن ولید کمانڈر بن گئے، ابو عبیدہ ان کے انڈر میں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، تو آپ خط دے کر بھیج رہے ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو عبیدہ لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ مطلب یہ تھا، یہ نہیں بولے لیکن کیوں چینج کیے خالد بن ولید کو؟ 2 چیزوں کے لیے. ایک کیا
خالد بن ولید بہت ہمت والے تھے، مشکل میں اتر کر کام کرتے تھے۔ عمر فاروق کو ڈر تھا کہ ہر ایک آدمی ان کی طرح نہیں اتر سکتا، اترو، جیتو، مارو، ہر ایک مسلمان اس طرح نہیں ہو سکتا، کوئی کمزور بھی ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا، لوگوں کے زبان پر یہ بات آ گئی کہ خالد جہاں بھی جائیں گے جیت آئے گی۔ عمر فاروق بتانا چاہتے تھے جیت خالد سے نہیں آ رہی ہے، رب خالد سے آ رہی ہے، دو میسج دینا چاہتے تھے۔ تو جنگ رومیوں کے خلاف خطرناک جنگ ہے، تقریباً مسلمانوں سے 5 گنا 6 گنا زیادہ رومیوں کی تعداد ہے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کے ہتھیار بھی زیادہ ہیں، ان کے تدبیر، ٹیکٹک، اسٹریٹجی سب خطرناک ہے۔ ایسے موڑ پر خالد بن ولید کی سخت ضرورت ہے۔ اس وقت ابو عبیدہ کو خط آتا ہے، ابو عبیدہ ایک خط پڑھنے کے بعد تم کمانڈر ان چیف بن جانا، خالد کو اپنے انڈر میں کر لینا جانا۔ ابو عبیدہ خط لانے والے کو کہتے ہیں بھائی تم دیکھتے نہیں حالت کیسی ہے، بڑی مشکل کی حالت ہے، اس خط کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا کیونکہ سیف اللہ کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو، ہم کو پوزیشن مل گیا تو فوراً ہم کیا سمجھیں گے، میں ابو عبیدہ، میں پہلے مسلمان ہونے والا، میں عشرہ مبشرہ، میں بدری صحابی، میں احدی صحابی، میں وہ، میں یہ نہیں۔ اس جنگ میں اب سیف اللہ کی ضرورت ہے، ابو عبیدہ کی نہیں۔ خاموش ہو جاؤ، سیف اللہ کو آگے جانے جاؤ۔ وہ سیف اللہ تھے کہ وہ جنگ اتنی خطرناک جنگ، بار بار مسلمان یعنی جان بچا کر پیچھے ہٹتے تھے، جب جب مسلمان جان بچا کر پیچھے ہٹتے تھے خالد بن ولید اکیلے اندر بلی کی طرح اندر جاتے تھے، شیر کی طرح کھا کر آتے تھے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار۔ جب خالد بن ولید کو نہلانے کے لیے غسل کے تختے پر لٹایا گیا، سر سے لے کر پیر تک جسم میں کوئی حصہ نہیں جہاں اللہ کی راہ میں ان کے جسم پر زخم نہ ہو، سارا جسم، کہیں تلوار کے مار ہے، کہیں نیزے کا مار ہے، ایسے خالد بن ولید۔ جنگ ختم ہوئی، جنگ ختم ہونے کے بعد خالد بن ولید کو خبر ملی۔ خالد بن ولید پوچھتے ہیں ابو عبیدہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے مجھے کیوں بتایا نہیں کہ لیڈر چینج کرنا ہے؟ کہا خالد تمہاری ضرورت تھی، میں نہیں چاہا کہ تم کو کچھ بھی تمہارے دل کو ٹھیس پہنچے۔ تو خالد بن ولید کہتے ہیں دیکھو آپ کو پسند نہیں آیا یہ ڈیسیژن اللہ کے، کہا میں ابو بکر تو ابو بکر ہیں، میں عمر کے لیے جنگ نہیں کر رہا ہوں، عمر کے رب کے لیے جنگ کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم اگر آپ مجھے میرے گھوڑے سے اتار کر پیدل پیادہ بنا دیتے تب بھی میں ویسے ہی لڑتا جس طرح میں لیڈر بن کر لڑا۔ حضرت ابو عبیدہ خالد بن ولید کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے عمر فاروق آتے ہیں، درجے میں عمر فاروق بڑے ہیں، تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب کے ہاتھ کو بوسہ دیں، عمر ابن الخطاب چاہتے ہیں کہ ابو عبیدہ کے قدموں کو بوسہ دیں۔ یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ میں ایگو نام کی چیز نہیں ہے، یہ صحابہ میں میں نہیں ہے، صحابہ میں غلامی رسول ہے، صحابہ کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اتنی مشکلیں آئیں، تو جب اس ناہنجر نے حضور پر وار کیا تو چیخنا شروع کر دیا۔ چند روایتوں میں آیا مصعب بن عمیر نے رضی اللہ، کون ہے مصعب بن عمیر؟ پہلے جو مدینے میں دین سکھانے کے لیے آئے، مصعب بن عمیر نے دیکھا کہ حضور کے طرف سارا اٹیک ہو رہا ہے، تو مصعب بن عمیر اس طرح سے ادا کیے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ حضور ہیں، تو سارے جو اٹیک کر رہے تھے ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، مصعب بن عمیر اسی میں شہید ہو جاتے ہیں۔
تو یا تو حضور کو حملہ کرنے کے بعد وہ چیخنے لگا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ محمد مصطفیٰ شہید ہو گئے۔ جب یہ پکارا تو اس کی آواز، لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھا، ابلیس آ کر اس کی آواز کو دور تک پہنچا رہا تھا، محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے سنا جب یہ خبر مسلمانوں میں پہنچی، جو نئے مسلمان تھے اس میں جو منافق تھے انہوں نے کہا کہ اب تو محمد قتل، نعوذ باللہ، شہید ہو گئے، ان کا دین ختم ہو گیا، جو منافق باقی رہ گئے تھے۔ اور جو لوگ نئے نئے مسلمان تھے وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا، چند لوگوں نے سمجھا کہ پھر سے عبداللہ بن ابی کے پاس جائیں گے، جا کر ابو سفیان سے بات کر کر اپنی جان بچائیں گے۔ چند لوگوں کو یہ سوچ آئی، یعنی حضور کا دین ہے، حضور انتقال ہو گئے، تو اللہ کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، مطلب وہ دین نہیں ہے، وہ دین لانے والے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان کے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ رسول جانے کے بعد دین نہیں چلے جاتا، رسول کے جانے کے بعد بھی دین رہتا ہے۔ احد میں ہی ہوا، ایک انصار صحابی زخمی ہو کر لڑ رہے ہیں، خون جا رہا ہے، جسم کٹ کر خون جا رہا ہے، تو ایک مہاجر صحابی آئے، آ کر بولے کیا آپ سنیں حضور شہید ہو گئے؟ تو انصار صحابی نے کہا حضور شہید اگر ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، حضور تو ہم کو دین سمجھا دیے نا، حضور تو ہم کو قرآن سمجھا دیے نا، جب تک سانس ہے ان کے طریقے پر ان کے دین کو بچانے کے لیے لڑتے رہو، ان کے ساتھ جا کر جنت میں مل جاؤ۔ یہ ایمان بھی تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان سے پہلے بہت سے نبی گزر چکے ہیں، تو اگر شہید ہو بھی جاتے، اللہ کہتا ہے افئم ماتا، اگر یہ انتقال ہو جائیں، او قتلا، یا شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم پلٹ کر، پیٹھ بتا کر پلٹ جاؤ گے، اپنے پیروں کے بل پلٹ کر تم واپس ہو جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنے پیروں کے بل پلٹ کر واپس ہوا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تمہیں چلے جانے سے اللہ کا دین مٹتا نہیں، اللہ کسی اور کو لائے گا۔ چنگیز خان، جو چنگیز خان پورے مسلمانوں، کئی مسلمانوں کو، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، چنگیز خان کے پوتا، اس کا نام کچھ نام ہے، واہ کچھ ہے، چنگیز خان کا پوتا مسلمان ہوا اور وہی دین کو آگے بڑھانے والا ہو گیا۔ اللہ دلوں کو پلٹا کر آج جو دشمن ہے اسی کے ذریعے سے اللہ دین پھیلاتا ہے۔ تم پلٹ کر چلے گئے تو اللہ کے دین کا نقصان نہیں ہوگا۔ تھوڑا یہاں حضور کے نام کی طرف آتے ہیں، غور سے سنیں۔ حضور کا نام زمین میں محمد ہے، آسمانوں میں حضور کا نام کیا ہے؟ احمد۔ حضور کے دونوں نام قرآن میں آئے ہیں، 4 مرتبہ حضور کا نام محمد قرآن میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، 1 مرتبہ حضور کا نام احمد سورہ صف میں آیا، پہلی مرتبہ سورہ آل عمران میں آ رہا ہے حضور کا نام، دوسری مرتبہ سورہ احزاب میں آتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تیسری مرتبہ سورہ محمد میں آتا ہے، چوتھی مرتبہ سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ میں آتا ہے محمد نام۔ نام کبھی نام رہتا ہے، آدمی ویسا نہیں رہتا، نل کن نام رہتا ہے، لیکن اس کے دونوں آنکھیں ٹیڑھے رہتے ہیں۔ اڑگپا نام رہتا ہے، اسے اور اڑگو کو تعلق ہی نہیں رہتا ہے، سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں، متو رہتا ہے، وہ متو کی طرح نہیں رہتا، کوئلے کی طرح رہتا ہے، سمجھے نا؟ لیکن جو کوئلہ خراب کیا، اللہ کی ہر مخلوق پیاری، لیکن جو کوئلے کی طرح ہے، اس کے ماں باپ نے اسے متو نام کیوں رکھا؟ کہ وہ متو کی طرح ہو جائے۔ نل کن نام کیوں رکھا؟ اس کے کن نلا ہو جائیں، اسی لیے نام رکھتے ہیں نا۔
حضور کا نام کس نے رکھا؟ حضور کا نام احمد اللہ نے رکھا، حضور کا نام محمد حضور کے دادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن میں الہام کیا۔ محمد عربی کا لفظ ہے، حضور سے پہلے کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ نام محمد رکھیں۔ اب غور سے سنیں، محمد احمد دونوں کے روٹ ورڈز جو ہیں ہے میم دال، ہے میم دال حمد کا معنی کیا؟ تعریف۔ تعریف کرنے والے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حامد۔ تعریف کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حامد۔ جس کی تعریف ہوتی ہے اسے کہتے ہیں محمود۔ اب یہ ہے، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں تو میں تعریف کرنے والا میں ہوں حامد، اس کی تعریف ہوئی، اس سے کہتے ہیں محمود۔ جس کی تعریف ہوتی ہے اسے محمود، تعریف کرنے والا کون ہے؟ حامد۔ محمود نارمل تعریف کیے کسی کی تو محمود ہوا، زیادہ تعریف کیے کسی کی تو اسے کہتے ہیں محمد۔ محمود کا معنی کیا؟ جس کی تعریف، پگڑ پٹون، پگڑ پڑگنڈرور، جس کی تعریف ہو۔ محمد کا معنی کیا؟ ادھگماگ پگڑ پڑگنڈرور، جس کی زیادہ تعریف ہو۔ نام رکھنے والا کون؟ اللہ۔ وہ اللہ جو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں، ذرا غور کریں اس بات کو، کیا راز ہے اس میں؟ ساری خوبیاں اللہ کی، اللہ ساری تعریف تیری، تو محمد کون؟ تو نا۔ جب ساری تعریف تیری ہے تو تیرے ناموں میں رہنا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم محمد الملک القدوس، تیرے ناموں میں محمد کو نہیں رکھا، اور کہہ رہا ہے کہ ساری تعریفیں میری، اور کہہ رہا ہے سب سے زیادہ تعریف ان کی ہوتی۔ کیوں؟ اب صرف میری تعریف کر لے کرے تو مجھے خوشی ہوں گی؟ وسیم حضرت اچھے، وسیم حضرت اچھے، وسیم حضرت اچھے، وسیم حضرت کیا ابا وسیم حضرت اچھے؟ آپ آ کر بولے وسیم حضرت کی تفسیر اچھی، اب مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میں جس چیز پر فخر کرتا ہوں اس چیز کی آپ تعریف کریں گے، میری تعریف زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ کو تعریف کرنے کے لیے اللہ کا کھانا ملتا ہے تو الحمدللہ، اللہ کی بریانی ملتی ہے الحمدللہ، اللہ ایک بچہ دیتا ہے الحمدللہ، اللہ بخار سے بچا لیتا ہے الحمدللہ، اللہ کی نعمتیں دیکھنے کے بعد ہی الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جتنا حضور کی تعریف کریں گے اتنا اللہ کی صحیح معنی میں تعریف ہوگی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ظاہر میں محمد کی تعریف کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہاں، اور دوسرا ہے حامد۔ اچھا، زیادہ تعریف، حامد تعریف کرنے والا، زیادہ تعریف کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ احمد۔ یہ کیا بات ہے؟ زیادہ تعریف کرنے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ تعریف کیے جانے والے بھی کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بندگی میں، بندگی کرنے میں کون کامل ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بندگی کرنے کے بعد تعریف پانے میں کون کام ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ ان کا تعلق تعریف کے ساتھ بہت بڑا ہے۔ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک نکتہ میرے ذہن میں ابھی آیا، اللہ جب حضور کا نام لیا قرآن میں، کہا محمد 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 4 بار۔ احمد جب کہنا پڑا تو خود کی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے کہہ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عاشقان رسول کی غذا ہے یہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں
اللہ کہتا ہے حضور کو وَإِذْ قَالَ، اے حبیب یاد کرو، وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے جب کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوا رسول ہوں، مصدقاً، تصدیق کرتا ہوں، لما بین یدی من التوراتی، میرا ایک کام کیا ہے، تورات میں جو چیزیں آئیں ان کو میں سچ ثابت کرتا ہوں، ومبشراً، اور میں خوشخبری دیتا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یاتی، آئیں گے، من بعدی، میرے بعد، اسمہ، ان کا نام ہے احمد۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جب حضور کا نام لیا گیا، اللہ نے وہاں احمد کہا، لیکن خود جہاں جہاں حضور کا نام لیا کہا محمد محمد محمد۔ رب کہہ رہا ہے زیادہ تعریف کیے جانے والے، اور عبد عیسیٰ کہہ رہے ہیں زیادہ تعریف کرنے والے۔ تو معرفت میں بھی کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور معرفت میں کامل ہونے کے بعد زیادہ تعریف کیے جانے والے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور دیکھیں حضور کو ایک جھنڈا دیا جائے گا محشر کے میدان میں، وہ جھنڈے کا نام کیا ہے؟ لواء الحمد، تعریف کا جھنڈا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ دی جائے گی کھڑنے کے لیے، وہ جگہ کا نام کیا ہے؟ مقام محمود، تعریف کیا گیا ہوا مقام۔ ہر جگہ حضور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف ہی تعریف رکھا ہے۔ اب دوسری بات، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ واپس ہو جاؤ گے؟ تو کیا نبی انتقال ہوتے ہیں؟ بات ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ انشاءاللہ کبھی میلاد کی مجلسوں میں آپ کو کبھی سن سکتے ہیں، یہ تفسیر میں ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، خبر باہر آئی، فاروق اعظم کو خبر بتائی گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ فاروق اعظم تلوار نکالتے ہیں، جو بھی کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا اس کی گردن ہوگی، میری تلوار ہوگی۔ نہیں، میرے نبی کا انتقال نہیں ہوا۔ اتنی محبت ہے حضور سے کہ حضور کے بغیر دنیا کو پسند نہیں کریں گے۔ فاروق اعظم، حضور نہیں انتقال ہوئے بولنے والے کون؟ فاروق اعظم۔ وہ زبان جس زبان سے اللہ بولتا ہے وہ زبان کہہ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت مدینے سے دور آپ کی ایک شادی ہو کر تھی، اس بیوی کے گھر میں تھے۔ آپ کو جب خبر ملی جلدی جلدی آئے، آ کر حضور کے پاس آئے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے۔ تو آ کر حضور کے چہرے پر سے کپڑا ہٹاتے ہیں، کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَقَبِلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ قال، حضور سے کہتے ہیں انت اکرم علی اللہ۔ انتقال ہونے کے بعد حضور کو پکارنے والے کون؟ سب سے پہلے ابوبکر صدیق۔ انت اکرم علی اللہ، آپ کا درجہ اللہ کے پاس اتنا زیادہ ہے، من ان یمیتک مرتین، اللہ آپ کو دو موت نہیں دے گا۔ اس میں ایک حدیث میں ان اللہ لا یجمع علیک موتین، آپ پر اللہ دو موت جمع نہیں کرے گا۔ دو موت جمع نہیں کرے گا کا معنی کیا؟ کئی معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم سب کو موت آ جاتی، روح الگ ہو جاتی جسم سے، روح الگ ہونے کے بعد اللہ بچائے، روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، روح الگ ہو گئی جسم سے، اور یہ جسم کی آنکھیں دیکھتی ہیں روح کو جاتے ہوئے، یعنی روح پیر سے نکلنا شروع ہوتی ہے، تو روح جا رہی ہے، یہاں تک آئی روح،
انسان دیکھتا ہے اس کی روح کو جاتے ہوئے. حضور فرماتے ہیں معراج جو ہوئی، جس معراج سے حضور پہلے آسمان پہ گئے، ہر ایک بندے کی روح کے لیے معراج لٹکائی جاتی ہے، تو انسان اپنی روح کو جاتا ہوا دیکھتا ہے، اسی لیے مرنے کے بعد وہ اوپر دیکھتا رہ جاتا ہے. اگر انشاءاللہ رحمت کے فرشتے ہماری روح لے کر گئے، خوشی خوشی ہم دیکھتے ہیں. کبھی کبھار میت کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے، کبھی کبھار. اس کا مطلب جو مسکرایا نہیں وہ جنت جہنمی نہیں، ایسا نہیں بولنا. کبھی کبھار روح چلے جاتی ہے. خراب روح ہے وہ بھی دیکھتا ہے. ابھی روح کو لے کر جاتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں. نیک بندے کی روح ہے تو 7واں آسمان تک اسے لے کر جاتے ہیں. 7واں آسمان پر اس کی تعریفیں ہوتی ہیں. فرشتے کہتے ہیں یہ آواز ہم سنتے تھے تہجد کے وقت، یہ آواز ہم سنتے تھے نمازوں کے وقت. جو خراب روح ہے اسے پٹک دیا جاتا ہے. حدیث میں آیا اس کے بعد روح دیکھتی ہے کون غسل دے رہا ہے. جب غسل دیتے وقت کوئی قریبی رشتہ دار انتقال ہو جائے، مذاق کر لے کر، دل لگیاں کر لے کر مت کھڑیں. روح دیکھتی ہے کون غسل دے رہا ہے، کون یہ کر رہا ہے. اب صحیح حدیث میں آیا کہ جب جنازہ لے کر چلتے ہیں، جنازے کے ساتھ روح بھی آتی ہے. اسی لیے جنازے میں بکلے کو جانا نہیں. اور روح اگر نیک روح ہے تو روح کہتی ہے جلدی لے کر جاؤ، جلدی لے کر جاؤ، جلدی لے کر جاؤ جنازہ. وہ دیکھنا نہیں چاہتی اپنی حالت، جلدی لے کر جاؤ. بری روح ہے تو کہہ لگتی کہاں لے کر جا رہے ہو، رکو نا، کہاں لے کر جا رہے ہو. حضور فرماتے ہیں انسانوں کے سوا سارے جانور، میت جا رہی ہے، روح کی آواز، روح کا بات کرنا ہمیں سنائی نہیں دے رہا ہے. بکری، گائے جو ہیں سب کو سنائی دے رہا ہے روح کا کہنا. اب قبر میں رکھنے کے بعد، جب دفنانے کے بعد لوگ جاتے ہیں، جانا شروع کرتے ہیں، روح واپس جسم میں آتی ہے. سوال جواب کے لیے، سوال جواب ہونے کے بعد پھر روح نکال لی جاتی ہے عام لوگوں کی. انبیاء کو روح واپس کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبیوں کی روح ان کے جسم میں دے دی جاتی ہے. یونیورسلی جو بھی حدیث کو مانتے ہیں، وہ اہل السنہ والجماعت کے رہیں، شیعہ رہیں، اہل حدیث رہیں، سب اس بات کو مانتے ہیں. اختلاف کا ہے حضور سے مدد مانگنا نہیں مانگنا، یہاں اختلاف ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ سے مانگو. جو بھی اختلاف یہاں ہے، لیکن حضور انبیاء اپنے قبروں میں زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے. ہاں وہ زندگی کیسی ہے ہم کو معلوم نہیں، لیکن وہ زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات فرماتے ہیں، میں مسلم شریف کی حدیث ہے، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے ہوا، قبر مبارک سے ہوا. میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایک عاشق رسول یہ سننے کے بعد موقع ملتا کہتے نا، تو ایک عاشق رسول نے وصیت کی کہ میری خبر اتنی اونچی رکھو کہ اگر موقع مل جائے حضور کا دیدار ہو. ایک عاشق رسول، میں تفسیر سے نہیں کہہ رہا ہوں، دس از ناٹ قرآن، دس از ناٹ حدیث، آئی ایم آؤٹ آف ٹاپک. ماننا ہے مانے، نہیں ماننا ہے نہیں مانے. میری خبر اتنی اونچی رکھو کہ اگر موقع ملے حضور آ جائیں تو کھڑے ہو کر حضور کو سلام کہوں گا. اب انہوں بولے سو صحیح کی، غلط کی، کیا کی، ان کو ایک جنے ایسا بولے تو ٹچ میں یہ تم ایکسپٹ کرو. آئی ایم ناٹ سیئنگ، اس کے پہلے جو بولنے کو تھا وہ ایکسپٹ کرو بول رہا تھا. ایک پرسنل اوپینین ہے، اف یو وانٹ ٹو ٹیک یو ٹیک، یو ڈونٹ وانٹ ٹیک ڈونٹ ٹیک، اٹ از اپ ٹو یو. سمجھ میں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھو. ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. جو بھی درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آپ کے ابا کا نام کیا؟ ہاں ایوب خان. آپ درود پڑھے نا، فوراً مدینے میں درود پہنچ گیا. ایوب خان کے بیٹے یعقوب خان نے یا رسول اللہ درود بھیجا ہے. اس طرح پہنچ رہا ہے درود.
اب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، درود پہنچ گیا مدینے کو، جواب بھی آ گیا۔ ابو داؤد میں حضور کہہ رہے ہیں، تو ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آج تو آپ ہمارے سامنے ہیں، آپ کے انتقال کرنے کے بعد جسم کیا ہوتا ہے؟ جسم نہیں رہتا ہے نا، مٹی میں مل جاتا ہے نا نارمل لوگوں کا، اس پر کہتے ہیں کہ جب آپ انتقال ہو جائیں گے اور آپ کا جسم مبارک بھی مٹی میں اگر جیسا ہوتا، بولنے ڈر لگتا مجھے، تو حضور کہتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین کو روک دیا، زمین پر حرام کر دیا کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فانبیاء اللہ احیاء، انبیاء زندے ہیں، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو بڑے علامہ کہتے ہیں، نبی کی موت کے بارے میں کہتے ہیں انبیاء کو بھی موت آنی ہے، آنی مطلب ہیز ٹو کم، انبیاء کو بھی موت آنی ہے، فرق اتنا ہے کہ بس آنی ہے، آن کہتے ہیں لمحے کے لیے، سب کو موت آنی ہے، نبیوں کو بھی موت آنی ہے، لیکن ہماری موت اور نبیوں کی موت میں فرق کیا ہے؟ ہماری موت کے بعد برزخی یعنی دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے، انبیاء کی موت ایک آن کے لیے ہے، پھر جب ان کی روح انہیں واپس دے دی جاتی ہے، خبر میں روح جسم کے ساتھ انبیاء زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، لیکن ہم اس زندگی کو نہیں دیکھ سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ میں یہ تمام چیزیں پوری ذمہ داری کے ساتھ، قرآن اور سنت کی روشنی کے ساتھ، سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان کی ویب سائٹس پر پڑھنے کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں۔ میں جو باتیں میں جانتا ہوں، میں تفسیر میں وہ سب نہیں بولتا، میں وہی باتیں بول رہا ہوں جو سب کے لیے ایکسیپٹڈ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ تو حضور نبیوں کی موت عام آدمیوں کی موت کی طرح نہیں ہے، اسی لیے جب لوگ نبی کی موت کو عام آدمیوں کی موت سمجھنے لگے، پہلے زمانے میں حضور کو موت آئی بولنا گستاخی نہیں تھی، لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں؟ حضور پردہ فرمائے کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی کے موت کا معنی کیا ہے؟ پردہ فرمانا، یعنی ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ہمارے درود ان کو پہنچ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا، وہ صحیح حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا جینا بھی تمہارے لیے اچھا ہے، میرا موت آ جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جینا اس لیے اچھا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، میری موت میں آنا بھی تمہارے اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال مجھے بتائے جاتے ہیں۔ مجاہد کیا عمل کیے حضور کو بتایا جاتا ہے، اگر اچھا عمل ہے تفسیر سن لے کوئی، حمدت اللہ، اللہ کی تعریف کرتا ہوں، شکریہ اللہ، الحمدللہ میرے امتی۔ اگر خراب کام دیکھے تو کیا کرتا ہوں؟ کیا کرتا ہوں؟ میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، لعنت کرتا ہوں نہیں، غصہ کرتا ہوں نہیں۔ اگر خراب کام کیے، مجاہد اچھا کام کیے، حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اللہ اس کے بعد کریں گے کیا گناہ؟ اچھا کام ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر وہ کام خراب کام ہے تو اس بندے کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ایسا کون ہم سے محبت کرے گا؟ ایسا کون ہے جو ہم سے چاہنے والا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے آیت کی طرف، تو اللہ کہتا ہے کہ نبی کے انتقال ہو جانے سے دین ختم نہیں ہوتا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں واللہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے۔ اور اس کے بعد، اور یہاں عمر فاروق آواز کر رہے ہیں جو بھی بولے گا حضور انتقال ہوئے اس کی گردن اڑاؤں گا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم حضور کا انتقال نہیں ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم حضور کا انتقال ہوا۔ بہت 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 سنبھل کے جانا پڑتا ہے، ڈاکٹر کی طرح ہے، ذرا بھی ڈوز ایکسٹرا دے ڈالے، کون سے مریض کو کون سی دوا دینا ووچ دینا، غلط ڈوز دے تو مشکل ہو جائے گا۔ سب کو سکون سے سب تفسیر سن کو جانا، کوئی بھی پریشان نہیں ہو جانا، اللہ جس کے نصیب میں جتنا سمجھنا رکھا ہے کافی ہے۔
اتنا سمجھے انشاءاللہ جنت کو جائیں گے سب، اور کیا چاہیے؟ وہی یو آر ٹیکنگ ایکسٹرا ٹینشن. اللہ کی بندگی کرو، حضور سے محبت کرو، حضور کو جان سے زیادہ محبت کرو، اللہ کی عبادت کرو، انشاءاللہ سب جنت میں ملیں گے انشاءاللہ. حال ابو بکر، اب ابو بکر صدیق ممبر پر چڑھتے ہیں، سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے. حضور سے محبت کا مطلب حضور کی دین سے محبت ہے. اب بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آنے والی ہے. ممبر پر چڑھ کر کہتے ہیں، پیاری بات کہتے ہیں، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لم یمت. جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ کا انتقال نہیں ہوتا. ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اگر کوئی حضور کی عبادت کر رہا ہے تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. حضور کے انتقال کے بعد دین چھوڑنا ہے تو حضور کی عبادت کر رہے تھے کیا؟ اللہ کی تو عبادت کر رہے تھے، اللہ تو ہے نا. حضور کے انتقال کے بعد اللہ کی عبادت کیسے ختم ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو اب عمر فاروق فرماتے ہیں اور ابو بکر صدیق کی آیت پڑھتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات. تو عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں ابو بکر صدیق کے زبان سے آیت سنا، پہلے چن چکا ہوں، مجھے ایسا لگا کہ پہلی مرتبہ آیت سن رہا ہوں. سننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھل جاتے ہیں. انشاءاللہ کبھی سیرت مصطفیٰ بھی کہیں پر شروع کریں گے. اب ایک پیاری ایمان بڑھانے والی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لما کان اليوم الذي دخل فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منها كل شيء. جب حضور تشریف لائے مکہ سے مدینے میں، مدینے کی ہر چیز چمکنے لگی. حضور آنے سے پہلے مدینہ ویسا چمکتا نہیں تھا. حضور آنے کے بعد مدینے کی ہر چیز چمکنے لگی، مدینے میں بہار ہی بہار تھی. فلما کان اليوم الذي مات فيه، اور جب وہ دن آ گیا جب حضور انتقال فرمائے، اظلم منها كل شيء، مدینے کی ہر چیز اندھیری ہو گئی. یہ ہے صحابہ کی محبت. فرماتے ہیں فما نفضنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایادی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک یعنی دفنانے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کی مٹیاں بھی جھڑکے نہیں تھے. قد انکرنا قلوبنا، ہمارے دل ہم کو الگ الگ نظر آئے. یعنی حضور کی ظاہری زندگی میں جو ہمارا ایمان تھا وہ ایمان اب نظر نہیں آ رہا تھا. رہبر کا تعلق، مرشد کا تعلق مرشد کے دل پر رہتا ہے. مرشد کا مطلب راہ دکھانے والا. اگر وہ صحیح راہ دکھانے والا ہے اور آپ صحیح راہ چاہنے والے ہیں تو مرشد کی برکت سے آپ کو اللہ ہدایت پر رکھتا ہے. تو حضور جب تک تھے ظاہری زندگی میں ہمارا ایمان الگ تھا، ہمارے دل الگ تھے. ابھی ہم اپنی مٹیاں بھی جھڑکے نہیں ہاتھوں سے، ہم کو اپنے دل پسند نہیں آئے. یعنی وہ جو ایمان تھا وہ اب غائب تھا. پھر فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جب کوئی نماز پڑھتا تو اس کی نگاہ اپنے قدموں سے ہٹتی نہیں تھی. اتنا اللہ کا ڈر تھا، اتنا تقویٰ تھا کہ حضور کے زمانے میں کوئی نماز پڑھتے تو اس کی نگاہ کہاں رہتی؟ اپنے قدموں پر رہتی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تھوڑا ایمان کم ہوا، لوگ جہاں سجدہ کرنے والے ہیں وہاں دیکھنے لگے. مطلب کیا؟ جتنا آپ کو ڈر رہے گا اتنا کانپیں گے. اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، لوگ جہاں اپنے سامنے قبلے کو دیکھنے لگے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میں اس طرح پڑھتے تھے حضور کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایسا، اور پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایسا. اور جب پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، کوئی ادھر دیکھ رہا تھا، کوئی ادھر دیکھ رہا تھا. یعنی ایسے لوگ بھی دین میں آ گئے
جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیے۔ تو اللہ اب کہہ رہا ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد کیا تم دین چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ تم دین چھوڑ کر جائے تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والوں کو صلا دے گا۔ مطلب شکر کرنے والے کون؟ تھوڑے لوگ جنگ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن بہت سے لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر جنگ لڑے نا، وہ لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے شاکر۔ کیوں شاکر؟ وہ ہم کوئی چیز ہم نہیں چھوڑیں گے۔ آگ لگ گئی گھر میں، آپ کے گھر میں 1 کلو سونا ہے، ایک باکس بھر کر پیسہ ہے، آپ کا بیٹا ہے۔ جب آگ لگی گھر میں، جس چیز کو آپ نعمت سمجھتے ہیں وہ چیز اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ کیوں بھائی جاتے ہیں آگ میں؟ بھائی میرے ڈاکومنٹس وہاں ہی، بھائی میں جان کو کھیل کو بھی ڈاکومنٹس اٹھا لے پاتا ہوں۔ وہاں کیوں بھائی جانے؟ نہیں بھائی ہمارے زیورام پورے وہاں چھی، بھائی بولیں گے۔ بچہ ادھر، بھائی روم میں بچہ سو لے، کوئی بھائی جان گئی تو جاتا، بھائی بچے کو بچانا۔ تو جس چیز کو آپ نعمت سمجھیں گے، اپنی جان پر کھیل کر اس چیز کو بچائیں گے۔ تو احد کے میدان میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی، ابو عبیدہ، مصعب بن عمیر، حضرت ابو دجانہ، حضرت انس بن نضر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن معاذ، ایسے سینکڑوں صحابہ جمے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر پہنچنے کے بعد بھی جمے رہے۔ کیوں؟ وہ لوگ اسلام کو اپنے جان سے زیادہ بڑی نعمت سمجھے، اسلام ملنے کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والوں کو صلا دے گا۔ یہ شیعہ کے لیے ایک موت ہے۔ کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں یہ شاکر کون ہے؟ یہ شاکر ابو بکر صدیق ہیں۔ تو وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جو تفسیر آئے گی اس میں کوشش کروں گا کہ دین اور دنیا کو کس طرح بیلنس کر کر لے کر جانا ہے۔ آئندہ تفسیر میں صرف ایمان بڑھانے والی چیزیں ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔